لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اسماء و صفات سے متعلق ایک ضروری وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے ہم پر. اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، اور اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز پر پیش کیا اسلام کو، جو شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا کی اور آپ نے جو دنیا والوں کے سامنے رکھا، حقیقی اعتبار سے اس شریعت کو مکمل طور پر تسلیم کرنا یہ سلفیت کہلاتا ہے. اس لیے کہ اسلام کے نام لیوا بہت ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اس ملک میں جہاں سب کے لیے اپنے افکار، اپنے نظریات، اپنے خیالات کو یعنی اس کے پابند ہونے، اسے نشر کرنے کی اجازت ہے، قادیانی بھی احمدی مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، مسلمان بہرحال، اور غیر مسلمین بھی. کچھ لوگوں کو جانکاری ہے تب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا، غیر مسلمین میں سے، کہ ہاں دیکھو یہ بھی مسلمان ہیں. تو اس طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً جس سے منع فرمایا، حرام قرار دیا، جس کو شرک کہا، اس کو بھی کوئی اپنے عمل میں لاتا ہے تو وہ بھی بہرحال مسلمان ہے، خود کی نظر میں بھی اوروں کی نظر میں بھی. ایسے میں فرق کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر کے آئے، مکمل طور پر اس کو تسلیم کرنا، ہر پہلو سے، عقائد میں، عبادات میں، ذکر و اذکار میں، معاملات میں، سفر میں، حضر میں، پہننے اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، مذہبی اعتبار سے جو بھی معاملہ ہے، تو اس سبھی چیزوں کو تسلیم کرنے کو سلفیت کہتے ہیں. سلفیت اب اس کی تفصیل کی مجھے گنجائش نہیں ہے، اس پر متعدد اصحاب علم نے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا بھی اس پر ایک درس الحمدللہ. لیکن مجھے یہاں یہ تمہیدی باتیں آغاز ان باتوں سے کرنے کی حاجت کیوں ہوئی، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو سلفی بنایا ہے، یا اہل السنہ والجماعہ، یعنی خاص معنی میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نہج پر ہیں، کلی طور پر، خاص طور پر عقدی اعتبار سے، جن کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. تو اس نقطۂ نظر سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور اسماء و صفات سے جوڑ کر کے یہ بات بتانا ہے کہ آج دیکھو تقریباً 265 کے قریب دروس ہو چکے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شریعت آپ کو عطا کی ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے جو باتیں بیان فرمائیں، اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، یا احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں، اور اکثر صفات جو ہے ثبوتیہ ہیں، اللہ رب العالمین کے حق میں تعارف کروایا گیا ہے. کچھ صفات ہیں جن کو صفات سلبیہ یا صفات منفیہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق کسی چیز کی نفی کی گئی ہے، وہ بھی توقیفی مسئلہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات جو بھی کتاب و سنت میں وارد ہیں، یہاں سے میرا موضوع شروع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھی صفات کتاب و سنت میں وارد ہیں، ان صفات کو تسلیم کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں اس اسم کو، اس نام کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے کتاب و سنت میں، یا جو صفت قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، اس کو تسلیم کرنا کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے. یہ جو کلمہ ہے، اس میں جو معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ذکر کیے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے متصف ہے. تو یہ جو اس بات کرنا ہے، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، جن کو اللہ کے رسول نے سکھایا کہ قرآن اور حدیث میں جو بھی نام یا جو بھی صفت یا جو بھی فعل اللہ رب العالمین کے لیے جو ذکر کی گئی ہے، وہ چیزیں ان کو تسلیم کرنا، ان پر ایمان لانا، اس کے معنی مفہوم کو جاننا، اس کی کیفیت وہ ہم کو نہیں بتائی گئی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. کیوں نہیں معلوم ہے؟ وہ کیفیت بتائی ہی نہیں گئی ہے، اور اس میں ہم کو کھوج بھی نہیں کرنا ہے.
البتہ اللہ رب العالمین کے جو بھی صفات ہیں اسے تسلیم کرنا ہے، اس کے معنی مفہوم سے واقف ہونا ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ اس اعتبار سے اسماء و صفات کی اس نہج کو لے کر کے اسماء و صفات میں امت مسلمہ میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنے طرح کے لوگ ہیں؟ جن میں سے 2 کلی طور پر غلط ہیں اور ایک اس میں مکمل طور پر حق بجانب ہے۔ دونوں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک وہ جنہوں نے تنزیہ کے نام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے سارے صفات سے معطل قرار دیا کہ اللہ کے لیے کوئی صفت ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کسی صفت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ معطلہ جہم بن صفوان نے اس کا آغاز کیا۔ البتہ ہمارے ملک بھارت میں یا دنیا بھر کی، میں خاص طور پر ہمارے ملک بھارت کی بات کر رہا ہوں، بر صغیر میں، دنیا بھر میں بھی جو لوگ اشاعرہ ہیں، ماتوریدیہ ہیں، اور ان کی اکثریت ہمارے اس ملک میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چند ایک صفات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ایک معبود ہے، معبود ہونے کے اعتبار سے یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے لیے صفت حیات، معبود ہو اور حیات نہ ہو، کیسے؟ معبود نہ ہو، معبود ہو اور سمیع اور بصیر نہ ہو، معبود ہو اس کو قدرت نہ ہو، تو 2-3 صفات کو انہوں نے تسلیم کیا۔ بقیہ ساری صفات کو، خاص طور پر جو صفات فعلیہ ہیں، صفات اختیاریہ ہیں یا صفات خبریہ ہیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، ان سب پر انہوں نے صرف نظر کیا، سب میں تعویل کی۔ بات واضح ہو گئی؟ ایک طرف یہ گمراہی ہے اور صریح گمراہی ہے، اور ایک طرف وہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کو تسلیم تو کیا لیکن تسلیم کرنے میں مبالغہ کیا، زیادتی کی۔ اور زیادتی کیسے کی؟ اللہ رب العالمین کے حق میں تشبیہ دے دی ایک مخلوق کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کیسے، جیسے میں دیکھتا ہوں، نسأل اللہ السلامہ۔ یہ کفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے جیسے میرا ہاتھ ہے، جیسے میرے لیے ہاتھ ہے، اس طرح کی تشبیہ دینا یہ صریح گمراہی ہے۔ یہ بھی گمراہی ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات میں تعویل کرنا یا تعطیل کرنا یا تحریف کرنا یہ بھی غلطی ہے۔ اور ہمارے ملک بھارت میں بھارت کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم صبح و شام جن کا سامنا کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور نہ آپ وسعت دے دیجئے بر صغیر کو، اور وسعت دے دیجئے آپ عرب ممالک میں بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ سعودی عرب کی اگر بات کرتے ہیں، وہ سلفیت پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہاں کے جو اصحاب علم ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں، ان کی اس جانب جو محنت ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ عمرا بھی اسی نقطہ نظر کے ہیں، لیکن میں عام عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں آپ دیکھو کہ جو ہے مطلب آپ مغرب لے لیجئے، مصر اور آگے کا، وہاں کی جو صورتحال ہے، تو یہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کی جو کثرت ہے، اشاعرہ خاص طور پر ہمارے اس ملک بھارت کی اگر بات کریں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرتے ہیں۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ ان کی تعویل کی صورتیں کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ گزر چکا ہے، انشاءاللہ ایک ایک نقطہ کر کے میں آپ کے سامنے ذکر آگے بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی اس درس میں جو بتانا ہے وہ یہ کہ یہ جو متأولین ہیں، یہ جو لوگ تعویل کرتے ہیں، ان کو اور یہ جو تشبیہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفات کو بندوں کی صفات سے، ان کو آپس کا جو معاملہ ہونا چاہیے، دونوں گمراہ ہیں۔ لیکن درمیان میں جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، جو اللہ رب العالمین کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، تو ان کا جو جرم ہے وہ اہل السنہ والجماعہ پر تھوپتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں تشبیہ دیتے ہیں، مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ہم تشبیہ نہیں دیتے ہیں، ہم صرف تسلیم کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، کتاب و سنت میں جو بات وارد ہے اسے تسلیم کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہ جو مشبہہ ہیں، آپ کو مشبہہ تو بہت کم نظر آئیں گے، یہ بڑی تعداد میں ہیں اشاعرہ جو تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ اب یہ اہل السنہ والجماعہ کو نسأل اللہ السلامہ یہ کہہ کر کے یہ لوگ تشبیہ دیتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور پھر اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات پر ایمان لانا، اسے تسلیم کرنا، یہ تو اہل السنہ والجماعہ کا نقطہ نظر ہے۔ اب کے سامنے میں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں۔ میں مثال کے طور پر آپ دیکھو کہ ایک کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل، درء
تعارض العقل والنقل، اہل السنہ والجماع کی اس باب میں بھی بہت خدمت ہے، اس لیے کہ عقل سلیم نقل صحیح کہ کبھی بھی معارض نہیں ہو سکتی ہے۔ النقل کہتے ہیں الکتاب والسنہ، شریعت کو، شریعت کے جو بھی احکامات ہیں، چاہے وہ اس کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، تو عقل سلیم ہو اور اللہ رب العالمین کا خصوصی انعام ہو اس بندے پر، تو پھر تو وہ فطرت کے کبھی کوئی چیز اس کے خلاف نظر نہیں آئے گی۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اچھا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، دیکھو باتیں بہت ہیں، میں آپ کو اختصار سے بتا رہا ہوں۔ یہ جو میرے پاس نسخہ ہے دار الحدیث القاہرہ کا، اس کی دوسری جلد ہے، اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق اہل السنہ والجماع کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، اور متأولین جو اشاعرہ ہیں ان سے جو چوک ہوئی ہے ان کی چوک کی نوعیت کیا ہے، اس کے مقابل میں جو مشبہہ ہیں ان کا جرم کیا ہے، اور اہل السنہ والجماع کا جو معاملہ ہے خالص عین کتاب السنت پر مبنی ہے اور قائم ہے، اس سلسلے میں متعدد کتابوں سے آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اور امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے خصوصی طور پر آپ کے اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نہج پر جن علماء نے خصوصی طور پر عقدی مسائل پر خدمت انجام دی ہے، ان میں سے ایک امام ابو بکر الخلال ہیں۔ اس سے قبل ایک 10-15 مجلس سے پہلے جو ہے امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کی کتاب السنہ کا ذکر ہوا تھا، اور حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اور اسی طرح سے امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کی کتاب السنہ کا، اور اس سلسلے میں اس کتاب کا جو تعارف ہوا تھا، اس کتاب سے متعلق بہت سارے باتیں ہوئی تھی، اب میں اس پر اعادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کی کتاب السنہ کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعدد اقوال کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے چچازاد بھائی، جن کا نام بھی حنبل ہے، حنبل ابن اسحاق ابن حنبل رحمہ اللہ، 283 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، تو وہ کہتے ہیں ان کے حوالے سے اس بات کا ذکر ہے کہ قلت له والمشبہۃ ما یقولون، وہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ مشبہہ ان لوگوں کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ من قال بصر کبصری وید کیدی وقدم کقدمی، کہا کہ فقط شبہ اللہ بخلقی، جو شخص یہ کہتا ہے کہ یعنی میرا دیکھنا، یعنی اللہ رب العالمین کا دیکھنا ایسا ہے جیسا کہ میں دیکھتا ہوں، اللہ رب العالمین کا ہاتھ کیسا ہے جیسے میرا ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کا قدم کیسا ہے جیسا میرا قدم ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو فقط شبہ اللہ بخلقی، گویا کہ اس شخص نے اللہ رب العالمین کو مخلوق سے تشبیہ دی، اور یہ کفر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشبہہ کون ہے، بات واضح ہو گئی ہے۔ مشبہہ کون ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے میں دیکھتا ہوں، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے جیسے میرا ہاتھ ہے۔ آپ نے دنیا بھر میں ہمارے اپنے شہر بنگلور میں ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہمارے ہم عمر جتنے بھی طلبہ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، پورے ملک بھارت میں، ہمارے پڑوس میں، عرب علماء میں، قدیم جدید سب کچھ، کسی بھی سلفی عالم سے آج تک آپ نے کسی سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے جیسے میں دیکھتا ہوں؟ ایک مثال، کوئی جھوٹی مثال، کوئی جھوٹا واقعہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق ایک جھوٹا واقعہ گھڑا گیا اس سلسلے میں، گھما پھرا کر کے پوری تاریخ میں ایک واقعہ جو ہے زبردستی جھوٹ کے نام پر جو ہے پھیلایا گیا۔ نہ کسی سلفی عالم کو ہم نے دیکھا، کبھی سنا ان سے، کبھی ان کی کسی تحریر میں دیکھا آپ نے؟ یہ ہوتے ہیں مشبہہ۔ لیکن دیکھو یہ اشاعرہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہم کو اسی سے متہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکامی ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اور حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے معاصر اور ایک جلیل القدر عالم دین امام اسحاق ابن ابراہیم راہوی رحمہ اللہ جزائے خیر دے، امام ترمذی رحمہ اللہ کو
یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی السنن ہے، سنن ترمذی، اس کی ایک کتاب ہے ابواب الزکاہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا 28واں باب ہے باب ما جاء فی فضل الصدقہ۔ اس باب کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ جو روایات لے کر کے آئے ہیں ان میں سے ایک ہے، حدیث نمبر ہے 662، حدیث نمبر، حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور بذات خود امام ترمذی نے بھی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث میں یہ بات ہے، حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل الصدقۃ ویأخذها بیمینہ ویأخذها، اللہ رب العالمین جب بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے صدقے کو قبول فرماتا ہے اور اس کے صدقے کو اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے، بیمینہ، متوجہ ہو گیا آپ کو؟ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُدٍ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ یہاں سے اس روایت سے متعلق کلام کیا ہے، کہا کہ اس کے علاوہ جو حدیث ہے وہ حدیث سندن صحیح ہے۔ اس حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے قبول فرماتا ہے، قبول کرتا ہے اور داہنے ہاتھ سے لیتا ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ میرا ایک مستقل اس پر درس ہے الحمدللہ، اور تفصیلی درس ہے کہ امیروہا کما جات، اہل السنہ والجماعہ کا اسماء و صفات سے متعلق ایک اہم قاعدہ ہے کہ کتاب و سنت میں جو بھی اللہ رب العالمین کے حق میں جو بھی کلمات ہیں، اسماء حسنہ، خاص طور پر اس کی جو صفات ہیں، صفات فعلیہ ہیں اور صفات خبریہ کی اگر ہم بات کریں اس تقسیم میں، کیونکہ صفات کی جو تقسیم ہے اس پر بھی ہمارا درس ہے الحمدللہ، صفات ذاتیہ ایک، صفات فعلیہ ہے، اور اسی طرح سے جو ہے صفات خبریہ اور صفات عقلیہ ہے۔ تو پہلی تقسیم کے اعتبار سے صفات فعلیہ اور اختیاریہ کی اگر بات کریں، دوسری جو تقسیم میں نے ذکر کی ہے اس میں صفات خبریہ کی اگر بات کریں، اسی میں تو جو مطلب یہ سب انہوں نے تعویل کی ہے اور دھاندلی کی ہے، اور ثابت کرنے والے کو یہ ان پر یہ الزام دھرا ہے کہ یہ مشبہہ ہیں۔ اب یہ آپ کو بتایا ایک قول امام احمد بن حنبل کا ذکر کر کے، ایک مشبہہ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تو مثبتہ ہیں، ہم نے تو ثابت کیا، جو کتاب و سنت میں ہے ہم نے اسے تسلیم کیا ہے، اور یہ ہے مشبہہ۔ ویسے یہ بہت کم ہے، ان کے مقابلے میں یہ جو متاولین ہیں ان کی جو کثرت ہے اشاعرہ کی، یہ دیکھو سبحان اللہ، یہ خود ان کی ایک دھاندلی ہے، نسأل اللہ السلامہ، یہ خود ایک مکر ہے کہ ان کا جو جرم ہے اہل السنہ والجماعہ پر تھوپ رہے ہیں۔ اب دیکھو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو معاصر امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت، بہت معروف شخصیت، علمی دنیا میں بڑا نام، عام طور پر عامت الناس بہرحال ان سے اتنے واقف نہیں رہتے ہیں، لیکن بڑی جلیل القدر شخصیت۔ اچھا، اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے، میں نے اس درس میں تفصیل سے ذکر کیا ہے میں نے، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے، دیکھو امام ترمذی کیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وقد قال غیر واحد من اہل العلم فی هذا الحدیث وما يشبه هذا من الروایات من الصفات ونزول الرب تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا قالوا قد ثبتت الروایات فی هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف۔ کہا کہ اس حدیث میں جو اللہ رب العالمین کے لیے یمین کا جو لفظ آیا ہے، اور پھر اس طرح کی 50 حدیثیں، سینکڑوں حدیثیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے متعلق اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں ہر رات، اس طرح کی جو روایت ہیں ان پر ایمان رکھا جائے گا ہو بہو ان الفاظ کے ساتھ، اس میں جو معنی ہے اس معنی کو تسلیم کرتے ہوئے، کیفیت ہم کو نہیں بتائی گئی ہے، ہم کیفیت میں جو ہے مطلب کھوج نہیں کریں، کیفیت سے متعلق بہرحال ہماری دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو بات امام ترمذی نے کہی ہے رحمہ اللہ، یہ کن اصحاب علم کا آپ نے ذکر کیا ہے، دیکھو آپ، کہا کہ ہاکذا روی عن مالک، امام مالک رحمہ اللہ سے متعلق ایک طرح کا قول بہت عام ہے جو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے بالکل ہٹ کر ہے اسماء و صفات کے باب میں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے متعلق بھی غلط فہمی ہے میں دور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھو ہاکذا روی عن مالک وسفیان بن عیینہ وعبد اللہ بن المبارک انہم قالوا فی هذه الاحادیث امروها بلا کیف وہکذا قول اہل العلم من اہل السنت والجماعہ، یعنی امام مالک کا، امام سفیان بن عیینہ کا، امام عبداللہ بن مبارک کا
رحمہم اللہ اجمعین اور بہت سارے اصحاب علم ہیں، آپ نے ان اصحاب علم کا نام لے کر کے کہا کہ ان سب کا یہی عقیدہ ہے۔ آپ اشاعرہ میں سے کسی کو دیکھیں گے جو تعویل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق جو ذکر کرتے ہیں، اس میں وہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام بخاری، امام سفیان ابن عیینہ، امام اوزاعی، امام عبداللہ بن مبارک، ان کے حوالے دے سکتے ہیں، ان کا نام لے کر کے بیان کر سکتے ہیں، کوئی مکذوب روایت ہی بیان کر سکتے ہیں، جیسے نبی کے نام پر مکذوب روایتیں ہیں، ویسے جب اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹی روایتیں ہیں تو ان اصحاب علم کے حق میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن ثابت شدہ مستند ابن اصحاب علم کا نام لے کر کے یہ بیان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کے احادیث میں تعویل کی، جبکہ ایک بھی مثال ایسی نہیں ملے گی۔ جو بھی مثالیں ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں کہ ان اصحاب علم نے کہا کہ امیر روحا کا مجاد، اس کو ہو تسلیم کرنا ہے، یعنی نہ تعویل کرنا ہے نہ تشبیہ دینا ہے۔ اسی لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے آگے کیا کہا، دیکھو وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَقَالُوا هَذَا تَشْبِيهٌ، جہمیہ نے ان سبھی احادیث کا انکار کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنا ہی ان کے پاس تشبیہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے آپ، اہل السنہ والجماعہ اللہ رب العالمین کی جو ساری صفات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ تسلیم کرنا جہمیہ کے پاس، جو اشاعرہ انہی کے خوشاچی ہیں، ان کے پاس یہی چیز تشبیہ ہے، اسی لیے وہ ہم کو مشبہہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی جسارت اور جرت ہے دیکھیے، اور کتنی دھاندلی ہے دیکھیے، نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ اب دیکھو آگے کی بات، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وقد ذکر اللہ تبارک و تعالی فی غیر موضع من کتابہ الید والسمع والبصر فتأولت الجہمیۃ هذه الآیات ففسروها على غیر ما فسر اہل العلم وقالوا ان اللہ لم يخلق آدم بیدہ وقالوا ان معنى الید ها هنا القوة۔ جبکہ اللہ رب العالمین کے حق میں کتاب و سنت میں جو بھی صفات ہیں، یہ جہمیہ یا عشائرہ، یہ ماتریدیہ، ان سب کی تعویل کرتے ہیں، اور جو صحابہ کو مطلوب ہے، صحابہ نے جس طرح کی تفسیر کی، صحابہ کے طریقے پر تابعین نے جس طرح کی تفسیر کی، اس طرح کی تفسیر یہ نہیں کرتے ہیں۔ اہل العلم سے مراد یہی ہے، اہل العلم میں سب سے پہلا نام نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا آتا ہے، خلفائے راشدین کا آتا ہے، اشرف المبشرہ کا آتا ہے، مدری صحابہ کا آتا ہے، کل صحابہ کا آتا ہے، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کا آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھو جو بڑی اہم چیز جو میرے موضوع سے متعلق ہے، جسے مجھے تفصیل سے سمجھانا ہے۔ وقال اسحاق ابن ابراہیم، امام اسحاق ابن ابراہیم رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا، کہا کہ انما یکون التشبیہ اذا قال ید کید او مثل ید او سمع کسمع او مثل سمع فاذا قال سمع کسمع او مثل سمع فهذا التشبیہ، واما اذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ بالکل بچوں کو سمجھانے کی طرح سمجھایا ہے امام اسحاق ابن ابراہیم رحمہ اللہ نے، کہا کہ تشبیہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کتاب و سنت میں وارد ہیں، ان صفات کو ہو بہو اس لفظ کو تسلیم کرنا، اس کے معنی کو تسلیم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے متصف ماننا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے لیے وہ وصف بیان کیا ہے، اس چیز کو تسلیم کرنا تشبیہ نہیں کہلاتا ہے، وہ تو عین اسلام ہے، وہی ہم کو کرنا ہے، وہی ہم کو ماننا ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ حقیقت میں اس کو کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے جیسے مخلوق کے لیے ہے، یا مخلوق جیسا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسے مخلوق سنتی ہے، بات واضح ہو گئی، مخلوق کا سننا ہے، اس طرح سے کوئی کہتا ہے تو وہ تشبیہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفات کو تسلیم کرنا تشبیہ نہیں کہلاتا ہے۔ لیکن دیکھو یہ جہمیہ یا عشائرہ نے جو کام مشبہہ کیے وہ ہم پر تھوپ رہے ہیں، وہی ہم تشبیہ تھوڑی نہ دے رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی صفات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنا، مثال کے طور پر اگر میں کسی سے کہوں یہ انسان دیکھتا ہے، تو کوئی آ کر کے وہ مجھ سے کہے کہ یہ دیکھو فلاں انسان کو جانور کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بھی تو جانور بھی تو دیکھتا ہے، ہم نے تشبیہ کہاں دی؟ ہم نے کہا کہ بس یہ دیکھتا ہے، ہم نے یہ کہا کہ وہ ان کی طرح دیکھتا ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کی طرح دیکھتا ہے، تو آپ نے جانور سے تشبیہ دی ہے اس کو۔ ایک مخلوق کے لیے تشبیہ کو جو ہے مطلب پسند نہیں کرتا ہے، خاص کر مذمت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کسی طور پر بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنا وہ عین اسلام ہے۔ اور یہ جو جہمیہ ہیں یا عشائرہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعطیل کرتے ہیں،
یا تعویل کرتے ہیں، وہ جو مشبہہ کا جرم ہے، جو تشبیہ دے رہے ہیں، ان کا جرم اہل السنہ پر تھوپ کر کے جو ہے مطلب لوگوں کے سامنے اہل السنہ کو مطلب ایک طرح سے یعنی ان کی شبیہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ان کا جرم ہے یہ۔ دیکھو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ آپ دیکھو ایک اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں طبقات الحنابلہ، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تلامذہ اور آپ کے تلامذہ کے تلامذہ، پھر ان کی بات، پھر اس کے بعد امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اس کا ذیل بھی لکھا ہے، وہ الگ 2 جلدوں میں ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ تو اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو یعنی آپ کی جو کوششیں رہی جہمیہ کے رد میں، معتزلہ کے رد میں، دیکھیں ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک عالم دین ہے جو یعنی جن کا نام ابراہیم ابن احمد ابو اسحاق البزار شاقلہ سے معروف ہے۔ کس سے معروف ہے؟ یعنی ابراہیم ابن احمد شاقلہ، 360 پر 9 ہجری سنہ وفات ہے۔ طبقات الحنابلہ جو میرے پاس دارالکتب العلمیہ کا جو نسخہ ہے، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 میں آپ کا ترجمہ حیات ہے اور 117 میں وہ بات ہے جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اصل میں کیا ہے اس میں، یہ جو امام ابراہیم ابن احمد شاقلہ ہیں، آپ نے اپنی ایک رودات بیان کی ہے مناظرات کی شکل میں۔ ایک صاحب تھے ابو سلیمان الدمشقی، ان کا ذکر ہوا ہے، میں نہیں جانتا ہوں وہ کون ہے اور جاننا بھی نہیں ہے۔ تو ابو سلیمان الدمشقی جو ہیں ان کے ساتھ ہوا ایک مناظرے کی رودات ہے اس میں، اسماء و صفات کو لے کر کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو آپ تسلیم کر رہے ہیں اور آپ ان پر رد کر رہے ہیں کہ جو ہے مطلب یہ جہمیت ہے، تو انہوں نے یہ وار کیا ان پر کہ آپ کا اللہ رب العالمین کے صفات کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر آپ کو انہوں نے مشبہہ تک کہہ دیا اہل السنہ کو۔ دیکھو یہاں پر فقال علی، امام ابراہیم ابن احمد شاقلہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابو سلیمان دمشقی سے جب میری بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، اور جو ہے مطلب کتاب السنہ سے میں نے صفات کو بتایا اور اہل السنہ والجماعہ کا نقطہ نظر سامنے رکھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انتم المشبہہ، یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسے تو تشبیہ لازمہ ہے اور تم مشبہہ ہو حقیقت میں، اور ہم کو یہی کہتے ہیں آج سوشل میڈیا پر کر کے دیکھو، یہ مطلب مشبہہ ہیں، یہ مجسمہ ہیں، نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ کہا کہ انتم المشبہہ، فقلت، ابراہیم ابن احمد شاقلہ رحمہ اللہ نے کہا کہ فقلت حاشا للہ، حاشا للہ یہ کلمہ تعجب کے طور پر بولا جاتا ہے، مطلب ایک ہوتا نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیسی بات کی تھی آپ نے، بتا دیو گے آپ کو، یعنی مطلب یہ کہ مطلب یہ کیسی بات ہے کہ حقیقی معنوں میں بے عیب تو اللہ رب العالمین ہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی دین پر ہیں۔ ایسی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں ہم اتنی بڑی بات کہہ دیں، اللہ رب العالمین کے ہم تشبیہ کر دیں، تشبیہ دے دیں مخلوق کو۔ کہا کہ انتم المشبہہ، فقلت حاشا للہ۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ مشبہہ ہے کون، تشبیہ دینے والا ہوتا کون ہے، وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ المشبہ الذی یقول وجہ کوجہی وید کیدی، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ میرے چہرے کی طرح ہے، اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے، ایسا کسی کا نقطہ نظر ہو تو وہ مشبہہ ہے، اس کو بولیے جا کر کے مشبہہ، وہ بھی غلطی پر ہے اور تم بھی غلطی پر ہو۔ اور ہم کون ہیں؟ کہا کہ فَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ لَهُ وَجْهٌ كَمَا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ وَجْهًا وَلَهُ يَدٌ كَمَا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ يَدًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ ہے جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے اعتبار سے کتاب و سنت میں وارد ہے، ثابت ہے، جیسے اللہ نے اپنے لیے کہا وہ وجہ اللہ رب العالمین کے لیے وجہ ہے، كَمَا يَلِيقُ لِشَأْنِهِ، اللہ کے لیے ہاتھ ہے، کتاب و سنت میں اللہ نے اپنے لیے ذکر فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے تعارف میں ہاتھ کا ذکر فرمایا ہے، كَمَا يَلِيقُ لِشَأْنِهِ، جو اللہ کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسے کیفیت ہم کو نہیں معلوم ہے، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور کہا کہ وَمَنْ قَالَ هَذَا فَقَدْ سَلِمَ، جس کا یہ عقیدہ ہو، یہ نقطہ نظر ہو، اس کے لیے سلامتی ہے۔ یہ افراط و تفریط ہے، ایک طرف جو ہے تفریط کا معاملہ، اللہ رب العالمین کی صفات کو تسلیم ہی نہیں کرنا، تعویل کرنا، بلکہ تعطیل کرنا، اور جو اشاعرہ تعویل کرتے ہیں یہ عین جہمیت ہے ان کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھو ان کے پاس مدارس میں پڑھائی جانے والی ان کی جو نصابی کتابیں ہیں، العقائد النسفیہ دیکھ لیجیے، جس کا میں نے دراسہ کیا تھا شروع میں، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے،
ان میں صفاتیں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو اصلاً ثبوتیہ ہیں، جسے تفصیل سے بیان کرنا ہے، اسے تو بالکل مجمل ذکر کرتے ہیں، اور جو صفات سلمیہ ہیں جسے مجمل ذکر کرنا چاہیے اسی کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. اللہ یہ نہیں ہے، اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں، اللہ یہ نہیں. سبحان اللہ، نصر اللہ وسلامہ. یعنی کس کی عبادت کر رہے پھر آپ؟ تعارف ہی نہیں اللہ رب العالمین کا آپ کے پاس. سبحان اللہ. اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. نصر اللہ وسلامہ. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اچھا، اب دیکھو کہ اہل السنہ والجماعہ اللہ رب العالمین کے صفات کو تسلیم کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، جیسے کتاب و سنت میں وارد ہے. اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے اس لیے کہ کیفیت نہیں بیان کی گئی ہے. یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا نقطہ نظر. جبکہ مشبہہ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کو بندوں سے تشبیہ دیتے ہیں، جو کہ عین کفر ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ سے مکمل بری ہیں. لیکن ان کی ان ساری ان کے جرائم کو یہ اہل السنہ والجماعہ جو مثبتہ ہیں، ثابت کرتے ہیں، ان پر جو تھوپ کر کے جو عوام میں ایک طرح سے بدظنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی طرح بات واضح ہو گئی؟ تو اہل السنہ والجماعہ جب کسی کو مشبہہ کہتے ہیں تو ان کی زبانی سننا چاہیے کہ مشبہہ کون ہے. جیسے امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ اور دیگر اصحاب علم کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. جبکہ مشبہہ، بات واضح ہو رہی ہے آپ کو، وہ تشبیہ دیتے ہیں اور وہ کفر ہے. لیکن جہمیہ کی زبانی تشبیہ کی جب بات آتی ہے، اہل السنہ والجماعہ کی زبانی ہم نے بتا دیا کہ مشبہہ کون ہوتے ہیں. لیکن جہمیہ کی زبانی سنیے، اشاعرہ کی زبانی سنیے کہ وہ مشبہہ کس کو سمجھتے ہیں. لفظ المشبہہ ایک درمیانی لفظ ہے. اہل السنہ والجماعہ کی زبان میں سنیں گے اس کا معنی الگ ہے، لیکن جہمیہ کی زبان میں سنیے. آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، دو حوالے میں آپ کو دیتا ہوں. ایک یہ کتاب ہے الاحتجاج بالآثار السلفیہ علی اثبات الصفات الالہیہ، شیخ ابو عبداللہ عادل بن عبداللہ الحمدان کی حفظہ اللہ. آپ کی کتابیں، آپ کی تحقیقات، اور خاص طور پر اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے بیان میں، اسماء و صفات کے باب میں، یعنی ان جیسا درک رکھنے والا عالم دین اور ان جیسے جرت رکھنے والے بھی عالم دین اور اس تفصیل سے بیان کرنے والے عالم دین بہت کم ملیں گے آپ کو. تو آپ نے اپنی اس کتاب میں جو 13واں باب ہے اس میں دیکھو آپ نے عنوان کیا قائم کیا کہ نہی اہل السنہ عن التشبیہ والتمثیل والتکییف فی صفات اللہ عز وجل وتکفیر المشبہہ. یعنی اہل السنہ والجماعہ نے جہاں تمثیل سے منع کیا، تکییف سے منع کیا، تشبیہ سے منع کیا، اس کا بیان. اس لیے کہ وہ جب تعطیل سے منع کرتے ہیں، تعویل اور تحریف سے منع کرتے ہیں، تو پھر یہی اہل السنہ والجماعہ ہیں جو تشبیہ، تمثیل اور تکییف سے بھی بیان کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الرد علی الجہمیہ، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، شاملہ میں موجود ہے، کتابی شکل میں نہیں، اس لیے میں اس کتاب سے آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وزعم، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ یعنی الجہم بن صفوان. وزعم، الجہم بن صفوان کتاب کے میں اصلاً یہ ذکر نہیں ہے، لیکن مراد وہی ہے. وزعم یعنی الجہم بن صفوان ان من وصف اللہ بشیء مما وصف به نفسه في كتابه او حدث عنه رسوله صلی اللہ علیہ وسلم كان كافرا وكان من المشبهة فاضل بكلامه بشرا كثيرا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے اسے کوئی شخص ہو بہو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس صفت کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس صفت سے متصف ہے، یا نبی نے کہا کہ اس صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، اگر کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان لانا ہی جہمیہ کے نزدیک جو ہے مطلب تشبیہ ہے. ذرا غور کیجیے آپ. یعنی آج کے جو اشاعرہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے، یہ مشبیہ ہیں، یہ مجسمہ ہیں. یہ اصل میں وہاں سے انہوں نے لیا ہے. غور کیجیے آپ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تعظیم تو ہے ان کے پاس، اشاعرہ کے پاس، لیکن کبھی کیا یعنی اس کو ہمت ہے اس قول کو پڑھنے کے لیے؟ ان کے پاس اس قول کو وہ ذکر کر سکتے ہیں کہ جہم بن صفوان نے، اس کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ان من وصف اللہ بشیء مما وصف به نفسه فی کتابی، اللہ نے اپنے لیے جو بھی صفت بیان کی ہے، اور حدث عنہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اللہ کے لیے کوئی صفت بیان کی ہو، اسے کوئی تسلیم کرتا ہے، اسے کوئی ایمان، اس پر ایمان لاتا ہے، تو جہمیہ کے نزدیک وہ کافر ہے، اور اشاعرہ اس کو مشبیہ کہتے ہیں. ذرا غور کیجیے آپ.
वकान मिन मुशब्बिहा, और उसको मुशब्बिहा समझती है जहमिया, इसीलिए तो अशायरा हमको मुशब्बिहा कहते हैं। और इस तरह का मुगालता लोगों में पेश करके फ़अज़ल्ल बिकलामिही बशरन कसीरा, कई लोगों को अहलुस सुन्नह से उसने दूर किया और हकीकी इल्म से उसने दूर किया। तो अशायरा अहलुस सुन्नह और सलफ़ीन के हक़ में जो बातें कह करके ये मुशब्बिहा हैं, ये मुजस्सिमा हैं, यदि जो हम साबित करते हैं हमको दूसरों का जुर्म हमारे पर थोप रहे हैं, जबकि हम बरी हैं उससे। हमने कब कहा कि मतलब अल्लाह के लिए हाथ है जैसे हमारा हाथ है, नसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बहुत वाज़ेह हो गया आपको जी। एक और कौल आखिर में करके आपके इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बात काफ़ी वाज़ेह हो गई होगी। ये है इमाम अबू सईद उस्मान इब्न सईद अद-दारमी रहमहुल्लाह तमीमी, और जो बिश्र हैं, बिश्र इब्न गियास अल-मिर्रीसी 218 हिजरी से वफ़ात, उनकी ज़िंदगी के अदवार हैं। आखिरी अदवार में उन्होंने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात में तातील से काम लिया, नसरुल्लाह अलैहि वसल्लम, और अहलुस सुन्नह वल जमाअह को मुशब्बिहा करार दिया, साबित करने वालों को। तो इस किताब में रद्द की जो नौयत है वो बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अनोखी, बिल्कुल अलग अंदाज़ है। हाफिज़ इब्न खुज़ैमा और जो है मतलब इमाम अबू सईद उस्मान इब्न सईद अद-दारमी, ये दोनों असहाब इल्म ने जिस तरह की मतलब गुफ्तगू की है ना, जिस तरह से मतलब सुभान अल्लाह, यानी वाकई एक गैरत भी है, ठोस इल्म भी है, और कोई पहलू छोड़ा भी नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के तिलमीज़ हैं, 280 से बात है आपका। तो आपकी जो किताब है नक़्द उस्मान इब्न सईद अल-मिर्रीसी अल-जहमी अल-अनीद फ़ीमा अफ़्तरा अला अल्लाह मिन अत-तौहीद, मुतअद्दिद असहाब इल्म की तहक़ीक़ से ये किताब छपी है। तो मैं अभी जिनका नाम लिया था, यानी शेख अबू अब्दुल्लाह आदिल बिन अब्दुल्लाह अल हमदान, आपकी तहक़ीक़ से भी छपी है, उसकी भी तलाश में हूँ। वाकई आपकी तहक़ीक़ जो है बड़ी निराली रहती है इस बाब में। अच्छा, इस किताब का जो आखिरी कौल है, आखिरी जो बात है इस किताब से मुताल्लिक़, जो किताब की इस किताब में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए मतलब ये कहना कि मतलब मिसल बयान करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़लाँ जैसा है, अल्लाह ताला फ़लाँ जैसा सुनता है, वगैरह वगैरह। उस सिलसिले में आपने एक बात ये जिक्र की, देखो क्या कहा आपने, वक़ौलुल जहमिय्या, आखिरी बात है बिल्कुल, वक़ौलुल जहमिय्या लैसा कमिस्लिही शै यानून अन्नहु ला शै। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मिस्ल कोई चीज़ नहीं, मतलब है कि किसी हर चीज़ का इनकार कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिस्लियत का इनकार किया ना, अल्लाह ने किसकी नफ़ी की? अल्लाह ने तो मिस्लियत की नफ़ी की कि अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, अल्लाह के लिए भी कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला की भी किसी सिफत को तस्लीम नहीं किया। यानी अल्लाह ताला ने तो तशबीह से बना किया कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिस्ल कोई चीज़ नहीं, और इन्होंने तो ये कह दिया कि अल्लाह के मिस्ल क्या, अल्लाह के पास भी कोई चीज़ नहीं, अल्लाह भी किसी सिफत से मुत्तसिफ नहीं, नसअलुल्लाह आफ़ियत वस्सलामा। और फिर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिस्लियत की जो नफ़ी की है, इसका मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़ात हैं अल्लाह ने उसे साबित किया है, अपने लिए बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अगर उस पर कोई ईमान लाता है तो फिर इसको ये कहते हैं कि मुशब्बिहा है, जबकि अल्लाह ने मिस्लियत का इनकार किया और अल्लाह ने साबित भी किया, वह हुवा समीउल बसीर। इसीलिए कहा इमाम दारमी रहमहुल्लाह ने, यानी अबू सईद अद-दारमी की बात कर रहा हूँ, अबू मोहम्मद अद-दारमी की नहीं, जो साहिबुस सुनन है, कहा कि वक़ौलुल जहमिय्या लैसा कमिस्लिही शै यानून अन्नहु ला शै। क्यों? लिअन्नहुम ला युस्बितून फिल अस्लि शैअन। यानी मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि इस मोबाइल जैसा कोई मोबाइल नहीं है, इसका मतलब ये कि मैं इसको तो मान रहा हूँ ना, लेकिन जो है जहमिया सरे से इसको मानते ही नहीं, इसके वजूद ही को तस्लीम नहीं करते। तो फिर मिस्लियत का सवाल कहाँ से पैदा होगा? ये कह रहे हैं कि यानून अन्नहु ला शै लिअन्नहुम ला युस्बितून फिल अस्लि शैअन फकैफल मिस्ल वकज़ालिका सिफ़ातुहु लैसा इंदहुम शै। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब किसी सिफत से मुत्तसिफ ही नहीं मानते हैं तो फिर मिस्लियत का सवाल ही कहाँ से आएगा? बात वाज़ेह हो गई। तो जहमिया, या यूँ समझ लीजिए कि आज हमारे इस दौर में जो अशायरा हैं, इनके पास अल्लाह ताला की सिफ़ात को हूबहू तस्लीम करना ही इनके पास तशबीह है। अंदाज़ा लगाए मुग़ालता कैसा है, नसअल्लाहु सलामा, किस कदर अजीब व गरीब बात है। अल्लाहु अकबर। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ मेरे वालिद जैसे कोई किसी के वालिद नहीं है, मेरे उस्ताद जैसे किसी के उस्ताद नहीं, मेरा घराना जैसा किसी का घराना नहीं, कोई शख्स अगर ऐसा कहे अपने अशिया को लेकर, मेरी घड़ी जैसा, मेरा मोबाइल जैसा, मेरी इस किताब जैसी, कोई भी बात, हमारे इस मरकज़ की तरह किसी का मरकज़ नहीं, मतलब ये कि इस मरकज़ को तो मैं तस्लीम कर रहा हूँ ना, इसकी बराबरी या इस जैसी का इनकार कर रहा हूँ मैं। इसका मतलब इसको तो तस्लीम कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये है कि इसका तस्लीम करना ही तशबीह लाजिम आती है क्या?
اس جیسا کسی کو ماننا تب تشبیہ لازم آتی ہے. لیکن جہمیہ دیکھو سبحان اللہ کیسا مغالطہ پیش کیا. اللہ رب العالمین کی صفات کو تسلیم کرنا ہی ان کے پاس تشبیہ ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعہ کے پاس تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اسی سے اللہ نے تشبیہ کے بارے میں کہا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی صفت کو کسی مخلوق کے تشبیہ دینا وہ تشبیہ ہے. اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو وہ مشبہہ ہے اور وہ بھی ضلالت ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات کی تعویل کرنا، تعطیل کرنا یا تعویل کرنا وہ بھی ضلالت ہے. تو اشاعرہ عین ضلالت میں ہیں، اور جس طرح سے مشبہہ ضلالت میں ہیں، اہل السنہ والجماعہ اللہ رب العالمین کی ساری صفات کو جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں تسلیم کرتے ہیں، اور پھر کسی سے تشبیہ بھی نہیں دیتے اور اس میں تعویل بھی نہیں کرتے، اس کی کیفیت بھی نہیں بیان کرتے، خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں. آنے والے ایام میں انشاءاللہ دیگر موضوعات سے متعلق آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں، اور اللہ رب العالمین جو ہم جن کے درمیان جی رہے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائیں، اور جو اشاعرہ اور ماتوریدیہ ہمارے آس پاس ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کی اصلاح فرمائیں، ان کو نیک سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی گمراہیوں سے، ان کے مغالطات سے اللہ تعالیٰ سادہ مسلمانوں کو یا مدارس کے فارغین کو بھی جو اس مغالطے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی اصلاح فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.